آج عصر میں ایک بندہ آیا, کسی کا راز فاش نہیں ہو رہا, بیگم کی کوئی بات تھی تو میں نے اس کو سمجھایا, تو کہہ رہا ہے میں کیا کروں, میں چھوڑوں, میں نہیں چھوڑوں, میں چھوڑوں, میں چھوڑوں. بہت بڑا جرم تھا اس کی بیوی کا, ناقابل معافی تھا. تو کہہ رہا ہے مجھے, کہہ رہی ہے معاف کر دو. میں نے اس سے کہا دیکھو ایک فیصلہ کرو, یا تو معاف کر کے بھول جاؤ ہمیشہ کے لیے, یا چھوڑ دو اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کرو. کہہ رہا ہے مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, پتہ نہیں کتنے مہینے سے لٹکا ہوا ہوں, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا. میں نے کہا یہ جو کنڈیشن ہے نا, یہ آپ کی زندگی تباہ کر دے گی. آپ کے پاس دو ہی آپشن ہیں, یا معاف کرو اور بھول جاؤ, پھر دوبارہ نہیں دہراؤ, یا قصہ کیا کرو, فارغ کر کے ختم کرو, ایک طرف ہو جاؤ. تو کہہ رہا ہے اگر میں چھوڑ دوں گا یوں, تو میں نے کہا نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا, جو کنڈیشن آپ نے بتائی اس میں چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ایک فیصلہ کرو. تو یہ کمزور دلی ہے نا, فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, ڈر رہا ہے ادھر, وہ بھی رکھتے ہوئے بھی ڈر رہا ہے, چھوڑتے ہوئے بھی کیا کر رہا ہے. کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. دیکھو کیا یار بات سے بات نکلتی ہے, میں کیا کروں, میرا قصور نہیں ہے نا. غزوہ احد میں یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا, کنفیوزڈ آدمی دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا, اس دعوے کو ایکسپلین کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کیا کروں, کنفیوزڈ آدمی, غلط فیصلہ ہو جائے نا اتنا برا نہیں ہے, کنفیوژن میں رہے ساری زندگی یہ زیادہ برا ہے. غلط فیصلے کی تلافی ہو سکتی ہے, کنفیوز نے تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا ہے, تلافی کس چیز کی کرے گا وہ, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دیکھو غزوہ احد میں ہمارے سامنے واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ کے باہر جا کے لڑنا چاہیے. میں یہ ترانے اس لیے یوں اسٹائل میں شروع کر دیتا ہوں کہ ایک دم میں جذباتی ہونا شروع ہو جاتا ہوں نا, تو ریلیکس ہونے کے لیے. کیا نارمل وے میں بات کرو, کیا یہ ٹھیچ پھیچ شروع کر دیتے ہو, کیونکہ کوئی اگر یوٹیوب پہ چیخ رہا ہو نا اسکالر, مجھے بہت برا لگتا ہے. اور بعض ہم میری ویڈیو اور دوڑ دوڑ کر کے, تو مجھے لگتا ہے بھائی آرام سے بولے یار, تو کیا کر رہا ہے, آرام سے سمجھا. تو پھر میں اپنی ٹون چینج کر دیتا ہوں, ترنم سے ہو جائے نا تو وہ ٹون کیا ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھے نا ریلیکس آرام سے یوں کر دیا کرو, چیخنے کا دور ختم ہو گیا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑیں یا مدینہ سے باہر. مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ مدینہ کے باہر جا کے لڑیں گے. حالانکہ یہ اسٹریٹجی عام طور پہ اختیار نہیں کی جاتی. جب آپ کمزور ہوتے ہیں, دشمن پاورفل ہوتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کبھی بھی نہیں کرتے دشمن کے سامنے. باہر آ کے لڑنے کا مطلب تو یہ کہ پوری فوج سامنے آ گئی ہے, اب گھیر کے قتل بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. تو یہ مشورہ جنہوں نے دیا وہ نوجوان صحابہ تھے, اور نوجوانوں میں جذبات کا عنصر غالب ہوتا ہے. جو میچور صحابہ تھے ان کی رائے, خود نبی کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑنا چاہیے ہمیں, اس میں ڈیفنس ہمارے لیے آسان ہوگا. لیکن جو ایک فیصلہ ہو گیا بھائی, اس فیصلے کا نتیجے میں کیا ہوا, شکست ہو گئی. 70 صحابہ شہید ہو گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب صحابہ شرمندہ ہوئے کہ یار ہم نے مشورہ دیا تھا باہر نکل کے لڑنا چاہیے, اور اس مشورے میں کیا ہوا, نقصان ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. تو کیا مطلب, پھر قرآن آیتیں نازل کرتا کہ جن ہم لوگ ہوتے, ہم ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں, جن نے مشورہ دیا تھا نا ذرا آئے لائن پہ آ جائے. سر شادی بیاہ میں تو یہی ہوتا ہے نا, آپ نے کسی کے مشورے پہ کہیں شادی کر لی, اس کے بعد بیوی صحیح نہیں نکلی, اس نے مروایا میرے کو, اس کو نہیں چھوڑوں گا میں. اس نے بندوق تھوڑی رکھی تھی, ایک رائے دی تھی نا, فیصلہ تو تم نے خود کیا ہے. اب ہم ہوتے اس موقع پہ, جنگ کے موقع پہ ہمارا کوئی کمانڈر ہوتا, ہم تو بلا یار ادھر آ جاؤ, لائن پہ آ جاؤ, تم نے بولا تھا نا, تم نے بولا تھا, تم نے بولا تھا, یہ سارے اس طرف آ جائیں. اور پھر ایک اسٹیمپ لگا دی جاتی کہ آئندہ ان سے کبھی بھی مشورہ نہیں لیا جائے گا, آئندہ ان کو ہمیشہ دور بٹھایا جائے گا, اور ایک ہمیشہ کے لیے سیاہی لگ جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی بھائی 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, 70 بڑے بڑے صحابہ, ان گھروں میں کوہرام مچا ہوگا, میتیں اٹھی ہیں, کیا حال ہوا ہوگا. لیکن قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. آئندہ بھی انہی سے مشورہ لیا جائے گا, آئندہ بھی مشورے لیے جائیں گے. کس سے, انہی سے لیے جائیں گے. مشورے میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درست فیصلہ ہو جاتا ہے, کبھی غلط فیصلہ. بھائی قیامت تک کے لیے اسلام آیا ہے, تبھی میں بار بار بات سے پھر بات نکلتی ہے یار.
میں جو کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں 4 شادیاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں, یہ کوئی نمونہ نہیں ہے. اسلام قیامت تک کے لیے آیا تو وہ والا پیکج دے گا تو قیامت تک کے لیے چل سکے. تو یہ کوئی 4 بیویاں کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہے, یہ پیکج چلتا نہیں ہے, لاکھوں میں ایک آدمی میں چلتا ہے. جو پیکج مارکیٹ میں چلے گا وہ پھڈوں والا ہی چلے گا. تو مثالی شادی وہی ہے جس میں پھڈے ہو رہے ہوں, اور انہیں پھڈوں میں سروائیو کرو. آپ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہی بات ہے. پھر نابالغوں کے سامنے میں نے بالغوں والی باتیں شروع کر دی. ہمارے نبی کی 9 ازواج تھی, کچھ نہ کچھ اونچ نیچ وہاں بھی ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی 2 زوجہ تھی, وہاں بھی اونچ نیچ ہوتی تھی. یعقوب علیہ السلام کی 2 زوجات میں بیٹوں نے اپنے دوسرے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہاں بھی اونچ نیچ چلی ہے. تو ایسی بات جو سوسائٹی میں چل ہی نہ سکتی ہو, جو لاکھوں میں ایک ہو, وہ مثالی نہیں ہوتی. مثالی وہ واقعات ہوتے ہیں جو چل سکیں. تو اس لیے میں کبھی بھی یہ قصے نہیں سناتا کہ جی 4 شادیاں کر لی اور کچھ بھی نہیں ہوا, بھائی یہ بھی سارے ملے. نہیں بھائی, یہ نہیں ہے. اس سے کوئی موٹیویشن نہیں ملے گی. اس لیے کہ جو کرے گا جب وہ بھگتے گا تو بولے گا یار مفتی صاحب کے ساتھ تو کامیاب ہوئی شادی, میری شادی تو کیا ہو گئی, ناکام. نہیں بھائی, یہ کامیابی اسی ناکامی کے ساتھ ہی کامیاب ہے. تو اس لیے ہمیشہ وہ لوگ قابل تقلید ہوتے ہیں جو نارمل وے میں چل رہے ہوں. تو اگر اسلام میں فتوحات ہی ہوتی, شکستی نہ ہوتی, تو صحابہ اور نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بنتی. کیونکہ دنیا میں کوئی قوم, کوئی فوج ایسی نہیں فتوحات ہی ہوتی رہے ان میں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ سارے واقعات کر دیے جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے نمونہ بنے. بھائی فتوحات بھی ہوئی ہیں, شکست بھی ہوئی ہے. مشورے میں مشورہ لیا گیا ہے, اس مشورے کے نتیجے میں شکست ہو گئی فتح ہونے کے بجائے, تو کیا مشورہ چھوڑ دیں؟ نہیں, اصول ہمیشہ وہی رہے گا. پھر نتیجہ کس پہ چھوڑو گے؟ بولو, اللہ پہ چھوڑو. اسی طرح علماء نے لکھا ہے حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی, یہ بھی تکوینی امر تھا. اللہ نے بتا دیا کہ لڑائی کے وقت میں کیا کرنا ہے تم نے. اگر یہ لڑائی نہ ہوتی ہمیں پتا چلتا کہ مسلمانوں کی اگر آپس میں لڑائی ہو تو اس کے شرعی حکام کیا ہیں. ہمیں اس لڑائی سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1, لڑائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی نہیں ہوئی ہے, ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہیں بنایا گیا, ایک دوسرے کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ تقسیم نہیں کیا گیا. تبھی ہدایہ میں احکام لکھے ہوئے, کتاب البغات, باغیوں کے حکام, کہ باغی کے پاس اگر طاقت ہو اور لڑنے کے لیے آئے اور حکومت اس کو شکست دے دے تو ان کے مردوں کو غلام نہیں بنایا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کو غلام نہیں, یہ دلیل ہے نا. ہمارے لیے تو صحابہ بھی حجت ہیں. نمبر 2, ان کے جنازے پڑھے جائیں گے, کیونکہ حضرت علی نے حضرت معاویہ کے لوگوں کے جنازے, بولو نا, پڑھے ہیں. ان کی عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں ہیں بشرطے کہ باغیوں کے پاس ایک کیا ہو, پاور ہو, جیسے معاویہ کے پاس پاور تھی. اگر اس کے پاس پاور ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب سوائے فساد کے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سارے حکام کہاں سے لیے گئے ہیں؟ صحابہ سے لیے گئے ہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر کے اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. یہ بھی ہمیں حکم کہاں سے ملتا ہے کہ بھائی بعض دفعہ سلوح کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. یہ بھی کس کی سنت ہے؟ اکابر کی سنت ہے. تو اسلام جو ہے نا, چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے تو اس نے حکام وہی دینے جو قیامت تک کے لیے ممکن ہوں. تمام دیکھو, ایک بڑی زبردست بات ہے اسلام میں, یہ جو کہتے ہیں نا باندیوں کے نظام پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اسلام میں غلام اور باندیاں تھیں. بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں فیوچر میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے, آپ کے پاس اتنے جنگی قیدیوں کو رکھنے کی جگہ ہے, اور جنگی قیدیوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے, ہمارے پاس تو غلام اور باندیوں کا ایک پیکج ہے. کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ کسی کو غلام باندی بنانا, لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے کہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, لوگ ان کی حفاظت کریں اور ان سے کام لیں. یہ کسی قیامت, یعنی ہمیں تو نہیں پتا نا قیامت میں کتنا ٹائم ہے. سورج کی عمر کہتے ہیں ابھی 5 ملین سال تو کم از کم ہے, یعنی 50 لاکھ سال کم سے کم سورج چلے گا اگر قیامت نہ آئی تو. قیامت آ گئی تو گیا, یعنی قیامت نہ آئی تو اتنا چلے گا, قیامت آ گئی تو گیا, اور قیامت نہیں آئی تو بھی اتنا ہی چلے گا, اس سے زیادہ. تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس صرف 50 لاکھ سال باقی بچے ہوئے, اس کے بعد سورج ختم ہو جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم نے کیا کرنا, اتنا عرصہ کون سا ہم زندہ رہیں گے. خیر, تو اسلام کے پاس ایک پیکج ہے کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے, فرض نہیں ہے وہ, لیکن اسلام کے پاس ایک آلٹرنیٹ
ہے, قیدیوں کے بجائے یہ والا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, قیامت تک کے لیے ہے نا, ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے, بالکل ایسے ہی جیسے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں یورپ میں مرد ختم ہو گئے تھے نا, ان کے پاس کوئی پیکیج نہیں تھا اتنی لاکھوں عورتوں کو ٹھکانے لگانے کا, اسلام کے پاس پیکیج تھا. صحابہ کرام ایک جنگ میں 10,000 کے قریب صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں, اتنے مرد شہید ہو گئے, تو ان عورتوں کو کہاں لے کے جائیں؟ کوئی بات نہیں, ایک مرد 2-3 شادیاں کرے. اسلام کے پاس پیکیج تھا یا نہیں تھا؟ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. تو اسلام قیامت تک کے لیے آیا, اس لیے وہ تمام چیزیں 23 سال میں وقوع پذیر ہوئی ہیں جو ہمیں 23,000 سال تک کے لیے درکار تھیں. تو اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نقصان. تو اللہ نے یہ بھی منظر بھی ہمیں دکھانا تھا کہ بعض دفعہ تم مشورہ لے کے بھی عمل کرو گے تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مشورے لینے چھوڑ دو, نہ, کوئی بات نہیں, پھر بھی مشورہ لینا پڑے گا. اور اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ شخص تمہارا خیر خواہ ہے اور اس کے باوجود اس کے مشورے کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوا, تو اس کو تانا بھی نہیں دینا ہے, دوبارہ اس کو مشوروں میں شریک کرنا ہے, اس لیے کہ وہ پیغمبر, وہ جو ہے فرشتہ نہیں ہے, انسان ہے, اور انسان سے رائے دینے میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ مطلب نہیں کہ اس نے تمہیں مروا دیا ہے, بھائی اس کی نظر میں جو بہتر تھا اس نے تمہارے سامنے رکھ دیا, اب تمہاری قسمت ہے. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشاورہم فی الامر, اے نبی ان لوگوں کے مشورے کی وجہ سے غزوہ احد میں آپ کو نقصان ہوا, کوئی بات نہیں, اس نقصان کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہیں کرنی, بلکہ نقصان کی نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے کہ اللہ نے یہ نقصان کسی حکمت سے کروا دیا. وہ حکمت کیا تھی؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا یہ دنیا کی آزمائشوں سے نکلیں, انہوں نے بہت کو اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, ان کو شہادت دے کے جنت میں داخل کیا جائے. دن میں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو یہ سوچا جائے گا. تو آگے قرآن نے کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ان سے آئندہ بھی مشورہ لیں. پھر کیا ہوگا؟ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ پہلے جب مشورہ لیا تھا تو نقصان ہوا, اب تو کہہ رہے آئندہ بھی مشورہ لیں. اب اگر مشورہ لیا تو کھٹکا لگا رہے گا کہ دوبارہ نقصان نہ ہو جائے. اللہ نے حکم تو دے دیا ہے لیکن نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بہت مشکل ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے نا, اس دفعہ مشورے کی وجہ سے نقصان ہو گیا, آئندہ بھی مشورہ لے, میں گارنٹی لیتا ہوں نقصان نہیں ہوگا. یہ اللہ نے نہیں کہا, یہ اللہ نے نہیں کہا, میں گارنٹی لیتا ہوں کہ اب خطرہ ہو سکتا تھا, اللہ پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں انہیں سے مشورہ لے. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, مشورہ لے کے جب ایک رائے قائم کریں تو توکل علی اللہ, اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ بھی بڑے سلیکٹڈ الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ دوبارہ مشورہ لیں, اور جب کسی رائے پہ مشورے کے بعد مضبوط ہو جائیں تو یقین رکھیں کہ اب نقصان نہیں ہوگا. نہ, اب بھی اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے پھر نقصان ہو جائے, اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا نقصان نہیں ہوگا, فرمایا رائے قائم ہو تو توکل اللہ پہ, نتیجہ چھوڑ دو, اعتماد کس پہ کرو؟ اللہ پہ. اللہ پہ اعتماد کا مطلب ہوتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, نقصان میں بھی خیر ڈال دے گا وہ. ہم اس سے زیادہ کے پابند نہیں ہیں, ہمارا کام یہی ہے کہ ہم مشورہ کریں, ایک رائے قائم کریں. اس کے مشورے میں کیا ہوتا ہے؟ پلس مائنس تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ لیں, نفع اور نقصان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کے ایک رائے قائم کریں. فائدہ ہو جائے ٹھیک ہے, نقصان ہو جائے تو رونا پیٹنا نہیں کرنا, اللہ پہ توکل کرنا ہے, اسی میں ہماری خیر تھی. اللہ میں سکھانا چاہ رہا ہے, اللہ میں بتانا چاہ رہا ہے, ہمیں ٹرین کرنا چاہ رہا ہے. ایک انگریز کا قول ہے نا کہ کوئی تم سے غلط کام ہو گیا, یعنی تم نے کسی کاروبار میں پیسے ڈالے یا کوئی کام تم نے کیا, اس کے بعد تمہیں پتا چلا کہ یہ کام غلط ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے, تو نقصان نہیں ہوا ہے کیونکہ تمہارے پاس یہ علم آ گیا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور میرے ساتھ تو یہ بہت ہوا ہے, میرے ساتھ یہ بہت ہوا ہے. ابھی ایک جگہ میں نے تفریح کے لیے جانا تھا, وہ جگہ نہیں بتاؤں گا, پھر وہ لوگ بولیں گے یار یہ ہماری بےزتی ہو رہی ہے, اس لیے کسی کو نہیں پتا چلے گا. بڑی تمنا تھی میری بہت عرصے سے, فلاں جگہ میں نے جانا ہے, بہت میں نے تعریفیں سنی تھی اس جگہ کی, میں نہیں بتاؤں گا وہ جگہ کہاں ہے. بہت میری تمنا, یار ادھر تو میں نے دیکھنا ہے کیا ہے. اللہ نے میرا لے جانا مقدر کر دیا, ہم گئے, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. میں جب باہر آیا نا, ان میزبان سے تو میں نے کچھ نہیں کہا, اس کا دل چھوٹا ہو جاتا. جب دوستوں سے میں ملا, انہوں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا؟ میں نے کہا فائدہ مجھے بہت ہوا ہے اس جگہ آنے سے, بہت فائدہ ہوا.
کہہ رہے مزہ آیا. میں نے کہا مزے کو چھوڑو, فائدہ بہت ہوا ہے, نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا زندگی بھر کے لیے نا یہ وسوسہ نکل گیا کہ یہاں جانا ہے. نہیں جاتا نا, ساری زندگی یہ خیال مجھے تنگ کرتا کہ یار یہاں کیوں نہیں گیا, میں نے دنیا میں یہ جگہ دیکھی کیوں نہیں ہے. میں نے کہا یہاں آنے سے مجھے سکون مل گیا کہ یہاں کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جاؤ. اور بعد والوں کو میں بتا سکتا ہوں جن کو ابھی وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہاں جانا چاہیے, ان کو بتا سکتا ہوں کہ بالکل بھی جانے کی جگہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ فائدہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سکون مل گیا. ورنہ بلا وجہ سوچ سوچ کے سب کو ٹینشن دی, یار وہاں لے کے جاؤ, یار ادھر جانا چاہیے, یار ادھر جانا چاہیے. تو یہ گورے کی بات ہے, اور یہ اسلام تو پہلے کر چکا ہے کہ بھائی اگر آپ نے مثال کے طور پر, ایک اور میں نے مثال دیتا ہوں اکثر لوگوں کو بیانات میں, اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہوتا, آپ کو گائیڈ کرنا مقصد ہوتا ہے. ہم نے کھجوروں کا بزنس شروع کیا, اس میں کچھ پیسے لگائے, الحمدللہ 2 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ کچھ لوگوں نے کھجور خرید کے مجھے ہی گفٹ دے دی. وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا میری کمپنی ہے یہ. یعنی وہ میرے گھر آ رہے تھے ملنے کے لیے کہ چلو مفتی صاحب کو کوئی گفٹ دیتے ہوئے جائیں, رمضان آ رہا ہے تو کھجور بڑا گفٹ ہے, تو میری ہی شاپ سے خریدا اور مجھے لا کے گفٹ پکڑا دیا, وہ بھی اس نیت سے, کھانے کی نیت سے نہیں. تو میرا نقصان ہوا اس میں, لیکن بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں تھی, تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اب جس بیچارے نے پیسہ لگایا تھا محنت کر کے, اس نے تو میرے خدمت کی نیت سے پیسہ تو میں نے لگایا تھا, اس نے خدمت کی تھی. جس نے محنت کی وہ بھی بیچارہ شرمندہ. میں نے کہا بالکل شرمندہ نہ ہو, مجھے تمہاری وجہ سے بہت فائدہ ہوا ہے. کہنے کیا فائدہ ہوا؟ میں نے کہا میں نے جو اتنی اماؤنٹ لگی ہے یہ اس قابل ہے کہ میں سروائیو کر سکتا ہوں, بہت زیادہ بڑی رقم نہیں ڈوبی. اس رقم ڈوبنے کے بعد اگر مجھے یہ علم حاصل ہو گیا کہ کھجور کا کام میرے بس کا نہیں ہے, تو یہ نالج میرے لحاظ سے کم نالج نہیں ہے, اور یہ اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کروں گا. اب آپ کہہ سکتے ہو کھجوروں میں مجھے نقصان کیوں ہو گیا؟ بھائی اتنے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں جو کروڑوں روپے کی کھجوریں لے کے اسٹور کر لیتے ہیں, اس میں ہماری کہاں سے چلے گی؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ وہ کروڑوں روپے کی خرید کے انویسٹ کر لیتے ہیں, فریز کر لیتے ہیں, وہ ان کے ریٹ ہمارے ریٹ پہنچ ہی نہیں سکتے وہاں تک, اور اوپر سے بدنامی الگ. اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے مفتی صاحب کی کمپنی ہے, بولتے میں اپنی کمپنی ابھی بھی ہے میری کمپنی, پتہ نہیں چلنے دیتا لوگوں کو کون سی ہے. تو وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ مفتی صاحب یہ کھجور کا ڈبہ مہنگا دے رہے ہیں اور وہاں سے سستا مل رہا ہے, گالیاں الگ ملتی. کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ مہنگا دے کے بھی ہمارا پروفٹ کم ہوتا, اور جو سستا دے رہا ہے اس کا پروفٹ زیادہ ہوتا, کیونکہ کروڑوں روپے کی اس کی انویسٹمنٹ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اگر اتنے ہزار یا اتنے لاکھ ڈوب کے میرے پاس یہ نالج آ گئی ہے کہ یہ ہمارے بس کے کرنے کا نہیں ہے, تو یہ علم, خدا کی قسم علم تو علم ہے میرے بھائی, چاہے کوئی بھی ہو, علم کی بڑی حیثیت ہے. اسی طرح میرے پاس ایک نالج ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, وہ علوم ہے. علوم, ایسے علوم ہے نا میرے پاس, لیکن تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں. علوم کیا ہیں؟ میں نے اپنے والد صاحب کی وراثت کا جتنا پیسہ مجھے ملا تھا نیک لوگوں کو دے کے برباد کر دیا, تجارت کے نام پہ. بہت نیک داڑیوں والے حاجی پاجی, یہ میں فلاں جگہ چھالا جگہ فلاں جگہ, میں نے کہا بزنس کرے گا, سارے کیا کر دیے, ختم. تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ کے پاس بزنس کا تجربہ بہت ہے. میں نے کہا تجربہ تو ایسا ہے کہ ہٹو بچوں, لیکن افسوس اس پر ہے کہ جب پیسہ تھا تجربہ نہیں تھا, جب تجربہ آیا تو پیسہ ختم. کہہ رہے ہیں وہ تجربہ کیا ہے؟ میں نے کہا تجربہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے بڑا بیوقوف دنیا کا وہ ہے جو کسی کو بزنس کے نام پہ پیسہ دے. آپ سمجھ رہے ہو میں مذاق کر رہا ہوں؟ میں مذاق نہیں کر رہا. تمہارا جب ڈوبے گا نا پیسہ پھر بولو گے. ابھی ایک خاتون آئی ہیں مجھے کہنے لگی 2-3 دن پہلے, میرے بہنوئی مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے, بہت نیک ہے, داڑھی ہے ماشاء اللہ, اور وہ کہہ رہے میں کاروبار میں لگاؤں گا. میں نے کہا یہ بڑا ہی نیچ نسل کا آدمی ہے یہ تمہارا بہنوئی, کسی کے بہنوئی کو ایسے کہنا نہیں چاہیے. کہنے کہ آپ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا اس کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ کسی کمزور عورت کا مال کھا رہا ہے. یار وہ اس بیچاری کے پاس کیا ہے, تمہاری سالی ہے وہ, تمہیں پتہ ہے اس بیچاری کے پاس 4 تولے 5 تولے سونا ہے, وہ تو رہنے دو اس کے پاس, شوہر مر جائے گا کیا کرے گی وہ. اس بغیرت کو اتنی شرم نہیں ہے, اس کا پیسہ داؤ پہ لگا رہا ہے, اپنی سالی کا پیسہ. تو گالی نہیں نکلے گی کیا؟ وہ کہہ رہے نہیں وہ تو بزنس کر کے. میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے, نہیں دے گا بزنس کر کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج تک کائنات میں کسی بہنوئی نے اپنی سالی کو دیا ہو تو مجھے بتاؤ یار. اور اگر کوئی بہنوئی اپنی سالی کو کما کے دے رہا ہے نا, وہ بڑا فراڈی ہے, کیونکہ وہ سبزی والے والا گیم کر رہا ہے جو سبزی والے نے میرے ساتھ کیا تھا. وہ کما کے دے کے اعتماد کیا کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے, تاکہ یہ سالی جتنے بھی دائیں بائیں سسرالی ہے سب کے پیسے لا کے اس کی جھولی میں ڈال دے.
تو وہ خاتون کیا آپ میرے بہنوئی کو یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا, تمہارا بہنوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے کہ خود گالیاں نکلوا رہے ہیں میرے منہ سے. عید کے دن کی بات ہے, ایک خاتون آ گئی, میرے داماد نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں. میں نے ان کو بولا, میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا کیا ہے, وہی ہے, یہ کہاں گئے ہیں؟ وہ بھی ایک دم اچھل گئی نا, مفتی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا داماد بہت بڑا بے غیرت ہے. اب میں بتاؤں گا نہیں کون تھی وہ, پھر وہ سب اس کا داماد میرے نہ گلا کے پکڑ لے ہوئے, تو نے مجھے کو ایسے بولا ہے. میرے بھائی چھوڑ دو یہ بھکاریوں کی طرح لوگوں سے پیسے مانگنا بس کرو, جو تمہاری جیب میں ہے اسی میں کھاؤ, سر اٹھا کے جیو, بس جو جیب میں ہے اسی سے کاروبار کرو, نہیں تو ٹماٹر بیچو. جس نے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے تھے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, بالکل صحیح کہتے تھے اللہ کا مزاج, اللہ دیکھو توحید کو پسند کرتا ہے نا, اللہ چاہتا ہے آپ کا سر اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکے ہے بھائی, آپ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کرو, رسوا کرو, اللہ چاہتا ہے؟ توحید ہے نا, یہی تو توحید کی دو قسمیں, ایک بڑی توحید, ایک چھوٹی توحید, یعنی شرک اصغر اور شرک اکبر. تو جیسے شرک اکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا بت کے سامنے عبادت کو, ایسے ہی ایک شرک اصغر بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ناک رگڑنے کی اجازت نہیں ہے. اب ناک رگڑنے کا ایک طریقہ تو سجدہ کر کے ہوتا ہے, ایک طریقہ بھیک مانگ کے ہوتا ہے, یہ زیادہ ذلیل ہو رہا ہے بھیک مانگ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ کی عادت یہ ہے, کیونکہ حضرت نے بھی واقعات پڑھے ہوئے تھے, مشاہدہ کیا ہوا تھا, کچھ چیزیں ہمیں دیکھ کے پتہ چل جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے اللہ کی عادت یہ ہے, واقعی نظر آتا ہے کہ جس نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر دیا نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات, ایک دفعہ یوں کر دیا گیا اس. اب اللہ کہتا ہے مانگتا ہی رہ, تیرے چہرے پہ اب کبھی بھی رونق نہیں آئے گی, تو ہر وقت یہی کہے گا پیسے ہی نہیں ہے یار, تھوڑے سے یہاں سے پیسے, یار ایک کاروبار میں نقصان ہو گیا, یار میرا یہ ہو گیا, یار یہ ہو گیا. اب زندگی چاہے کروڑوں, ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لو یار, ہمارے جو سیاستدان جو کرپٹ ہیں ان کو دیکھ لو آپ, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں سارے کرپٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. پیٹ بھرا ہے یار, اتنا کچھ بنا لیا, اتنا کچھ بنا لیا, مانگ مانگ کے ادھر سے گھسوٹو, ادھر سے لو, ادھر سے لو. یہ چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے, بھکاری بن جاتا ہے انسان. میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے جیب میں تھیلا نہیں ہے, ایسا سر اٹھا کے جی رہے ہیں. سب سے پہلے تو میں نے اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے. ہم نے تو حضرت کا وہ زمانہ دیکھا جب حضرت کے پاس دولت آ گئی تھی بہت, لیکن حضرت بتاتے تھے ہمارا وہ زمانہ بھی تھا, تو حضرت کے تو دوست احباب تھے نا, وہ بتایا کرتے تھے کیسا استغنا تھا. اکثر میں نے بیان میں واقعہ سنایا, فرماتے ہیں انڈا بیچنے والا آیا, ہمارے پاس انڈے خریدنے کے پیسے نہیں تھے, اس نے کہا روزانہ کتنے انڈے لیں گے, ہم نے کہا ہمارے پاس وہ ہم نے پہلے سے انتظام کیا ہوا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ تھوڑی کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, تو زکوٰۃ میں دے جا تو اچھی بات ہے, نہیں بھائی, اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے. یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے. تو حالانکہ انڈے کے پیسے نہیں تھے. اب یہ نہیں کہ رونا دھونا, کوئی بات نہیں, خالی روٹی کھا لو یار, خالی روٹی کھا لو. انڈے میں اچھے پروٹین ہے ان کے لیے جن کے پاس انڈے کے پیسے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہے اللہ ان کے پروٹین سارے پراٹھے سے پورا کر دے گا. ٹھیک ہے, میں نے مزدوروں کو دیکھا ہے, بعض مزدوروں کو ایسے روٹی کھا رہا ہے پانی کے ساتھ, کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے, صبح بھی ایسے ہی روٹی کھائے گا, دوپہر بھی, اور یہ مضبوط کلائیاں, کسی کو ہاتھ مارے نا جبڑا پھاڑ دے اس کا. میں تو شروع سے ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں نا, تو میں دیکھتا تھا یار یہ مزدور تو نہ پروٹین مل رہا ہے اس کو, نہ وٹامن سی مل رہا ہے اس کو, روٹی کھاتا ہے بہت زیادہ, پیاز یوں توڑے گا پیاز کے ساتھ کھا لے گا. ویسے پیاز ہلکی چیز ہے نہیں, وہ ساری کمی اللہ پیاز سے پوری کر رہا ہے اس کی. ایسے کھینچ کے چپیڑا مارے نا تو جبڑا آدمی کو گھوم جائے پورا وہیں پہ. بھائی یہ اللہ تعالیٰ غریبوں کے لیے پیکج اللہ نے, یہ سارے مالداروں کے چوچلے پروٹین اور ٹھش پش جو ہے نا, جن کی جیب میں کیا ہوں, پیسے ہوں, نہیں ہے تو جو ہے بس اسی پہ گزارا کرو. بار بار واقعہ سناتا ہوں, پھر دوبارہ آ رہا ہے یہ واقعہ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے, کئی اس کے گواہ ہیں جنہوں نے حضرت سے یہ واقعہ سنا ہے دارالفتہ میں. حضرت فرماتے ہیں میں اپنی اہلیہ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا, ان کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں, کچھ وائٹامنس کی کمی ہے, پھل فروٹ ضروری ہیں. حضرت فرماتے ہیں میرے پاس پھل فروٹ کھلانے کے پیسے نہیں تھے, اور عالم کتنے بڑے, دارالعلوم کورنگی میں بخاری کے استاذ, جو سب سے بڑا عہدہ ہے. نہیں آئی سمجھ میں,
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مدرسے کے مولوی کھاؤ ہوتے ہیں، بھائی جان مدرسوں میں جو مولوی پڑھا رہے ہیں نا ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو، ان کے اخلاص پہ شک نہیں کرو، بہت تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو حضرت کہتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے ہی نہیں تھے. تو اب یہ نہیں کہ حضرت وہاں رونا شروع کر دیں ڈاکٹر کے سامنے. ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہم آپ ڈاکٹر جیسے ہی کہتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو پھل کھلائیں. اب ہمارا اسٹائل کیا ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر سے اب پیسے نکلوانے ہیں نا کہ فیس نہ لیے اور جو ہے نا وہ مشورے کے ساتھ ایک آم کی پیٹی بھی دے دے. تو ہم یوں بیٹھے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ایک آنکھ سے آنسو، پھر دوسری آنکھ سے سن لیا آپ نے ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی پھر بیگم صاحبہ بھی جی سن لیا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. ڈاکٹر کہتا کیا ہو گیا، آپ کچھ ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں، جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب کوشش کریں گے، چلتے ہیں. یہ ہوتا نا سڑا ہوا منہ لے کے اٹھتے ہیں وہاں سے. حضرت کا مزاج تھا، میں نے 78 سال کی عمر تک حضرت کو ہنستا بستا دیکھا ہے، کبھی چہرے پہ غم کے آثار، خدا کی قسم ان کی مجلس میں بیٹھ کے ٹینشن دور ہو جاتی تھی. ہر وقت چہرہ کیا ہے، اور کہتے تھے اللہ کی نعمتیں. اتنی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی تھی ان دنوں میں دبا کے. ہم حضرت کے ساتھ آفس میں بیٹھے تو لائٹ چلی گئی، اندھیرا، حضرت بیٹھے ہوئے سارے کام کاج سے فارغ ہو. تھوڑی دیر میں لائٹ آئی ہے، روشنی. اے سی میں لازمی، جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہت استعمال کیا. پھر حضرت اے سی کے بغیر نہیں رہتے تھے. ایک دم اے سی آن ہوا، لائٹ. کہتے ہیں اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت، کیسی روشنی ہو گئی، کیسا دماغ کیا ہو گیا، فریش ہو گیا. ہر وقت نعمتوں کی باتیں ہوتی تھیں. حتیٰ کہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئے نا، جس میں موت واقع ہوئی ہے، اس میں بھی کسی کو ہائے ہوئے نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ تو چاہتے ہیں میں جب بیمار ہوں لوگ طرز کھائیں، ہائے ہمیں بہت غم ہو رہا ہے آپ کے دنیا سے جانے کا، ایسے کر کے نا حضرت کو غصہ کرواتے. انسان کے بچے بنو. تو ایک استاذ آئے، حضرت کی طبیعت خراب تھی، اسی میں حضرت کا انتقال ہوا. پھر انہوں نے کہا حضرت کافی غمزدہ ہوں آپ کو دیکھ کے. حضرت نے بہت ڈانٹ لگائی. فرمایا آپ لوگ ہر چیز کو الٹا سوچتے ہو. 78 سال کا ہو گیا، ابھی بھی نہیں جاؤں گا کیا؟ ابھی بھی تو ہم نکلو بھائی، 78 سال کا ہو گیا، بس کافی ہے، اب جانا بھی تو ہے. اس میں ٹینشن والی کیا بات ہے؟ بہت غصہ ہوتے تھے کوئی. اور اپنی بیماری حضرت لوگوں کے سامنے شیئر کر کے ان کی ہمدردیاں نہیں لیتے تھے. حضرت کہتے تھے استغنا کے ساتھ رہو، اپنا غم کس کے ساتھ شیئر کرو؟ صرف اللہ. بس حضرت فرمائے دوائیں بھی کھا رہے ہو نا، چھپ کے کھایا کرو، پبلک کے سامنے نہیں کھایا کرو. تو کیا تھا، میں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو اپنی اہلیہ کو لے کر گئے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے کہا پھل فروٹ کھلائیں، ان کی طبیعت جب ہی سیٹ ہوگی. تو میں نے وہ پورا بتایا نا، ہم ہوتے تو کیسے کر رہے ہوتے، ہائے ہائے ہوا. تو ڈاکٹر پوچھتا خیریت، کہتے بس ڈاکٹر صاحب پیسے ہی نہیں. کیا کریں؟ حضرت کہتے ہیں میں اٹھ گیا آرام سے. حضرت کے گھر والے، حضرت اپنی اہلیہ کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. میں نے کس دنیا میں کسی شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی زوجہ کی اتنی تعریفیں کرتا ہو جتنی میں نے اپنے شیخ کو دیکھا، جتنی وہ اپنی اہلیہ کی تعریف کرتے تھے. اور حضرت کو یہ اہلیہ ملی کیسے؟ حضرت فرماتے ہیں میرے والدین نے میرا رشتہ کہیں اور کر دیا تھا، وہ لڑکی دیندار نہیں تھی. حضرت کہتے ہیں میں شرم کی وجہ سے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا. عمر 22-23 سال ہوگی. تو میں اس کھیت، انڈیا میں لدھیانہ میں تھے نا، تو کھیتوں میں گیا، وہاں جا کے سردے میں گر کے گڑ گڑایا، رویا اللہ کے ساتھ کہ اللہ مجھے وہاں میری شادی کر دے جو دیندار ہو. تو کہتے ہیں وہاں اتفاق سے وہ رشتہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا. تو پھر یہاں ہوئی. تو پھر حضرت سناتے تھے کہ کتنا اللہ نے میری اہلیہ کو توکل دیا، اور کتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے حیا، پردہ، اور یہ ساری جو ایک دیندار عورت کی، یعنی ایک مثالی رشتہ تھا میرا حضرت کا اور ہمارے حضرت کی اہلیہ کا. ایسا مثالی رشتہ. حضرت کہتے تھے میں نے آج تک اپنی اہلیہ کو حاکمانہ انداز میں کوئی آرڈر نہیں دیا. ہم کہتے نہیں یہ اٹھا لو یہاں سے، یہ لے جاؤ یہاں سے، نا 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 نا، دسترخوان اٹھوا لیں. حالانکہ اٹھانا کس نے ہے؟ ان کی اہلیہ نے اٹھانا. لیکن کہتے ہیں اٹھا لیں، یہ مجھے لگتا تھا جیسے میں آرڈر چلا رہا ہوں کسی نوکر پہ. نا ایسی تمیز سے زندگی گزاری ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی آج کل یہ تمیز مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے. ہم تو سن کے حیران ہوتے ہیں یار. اور آئیے بیٹھیے، یہ گلاس یہاں سے اٹھوا لیں، دسترخوان یہاں سے اٹھوا لیجیے. حالانکہ پنجابی تھے، ٹھیٹھ پنجابی تھے ہمارے حضرت. اسٹائل بات کرنے کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ پنجاب میں اسٹائل نظر آتا ہے، کتنے جا رہے ہوئے. تمیز سے جب بات کرتے ہیں نا پنجابی لوگ، کتے کیا کر رہا ہے آج کل تو،
میرے ساتھ ہوا ہے ایسا, مجھے ایسے کہا, میں نے کہا بھائی کتا کیوں کہہ رہے ہیں, مذاق میں کہا ہے, بڑا کمینہ ہے یار تو. کہتے ہیں نا پنجاب میں آپ جاؤ, کوئی ان کو گفٹ دو, کہہ رہے بڑا کمینہ نکلا, تو ان کے ہاں یہ گالی نہیں ہے, یہ کلچر ہے ان کا. تو حضرت فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا میری اہلیہ کو کہ پھل کھلایا کرو, تو میرے پاس پھل کے پیسے نہیں تھے. حالانکہ حضرت کا میڈیکل سائنس کا مطالعہ بھی بہت تھا, حکمت کا بھی, ہومیوپیتھک کا بھی. حضرت پھلوں کی اہمیت زیادہ جانتے تھے, لیکن اللہ پہ توکل بھی تھا. ڈاکٹر کے پاس ایک علم ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. حضرت فرماتے ہیں میں آرام سے اٹھ کے آ گیا, میرے گھر والے بھی, اور ہم دونوں نے سوچا کہ اگر ہمارے لیے پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا. تو یہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے درست بات کی ہے. یہ جنرلی تو اللہ کا ایک اصول ہے, لیکن ہمارے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا. ہم لوگ خاص ہیں. ہم لوگ کیا ہیں, یعنی حضرت کے الفاظ کو میں, حضرت کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اگر بھائی ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے دیتا, اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے. پیسے نہیں دیے تو اس کا مطلب کیا ہے, ضرورت نہیں. حضرت بھی ماشاءاللہ 78 سال تک زندہ رہے ہیں, اور حضرت کی اہلیہ بھی 90-95 میں جا کے ان کا انتقال ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ مطلب ہے وَتَفَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب فیصلہ کر لو تو توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. جو ہوگا ہمارے حق میں کیا ہوگا, بہتر. تو مشورہ لینے کے بعد نقصان ہوا ہے, پھر بھی نبی کو حکم دیا جا رہا ہے انہی سے مشورہ لینا ہے, اور اس پر جو فیصلہ ہو جائے توکل کس پہ کرنا ہے, اللہ پہ. جو ہوگا ٹھیک ہوگا. ایک گورے نے ایک عجیب بات لکھی ہے, مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمہ اللہ تعالی, بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علماء دیوبند میں. یہ انگلش کے بھی بہت بڑے یعنی ایکسپرٹ تھے, انگریزی زبان کے بہت ماہر تھے, اور جو گوروں کا بھی کی کتابیں بھی انہوں نے بہت پڑھی ہوئی تھی. ان کی تفسیر میں جا بجا انگریزوں کے حوالے بھی ملتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو آیتیں ہیں نا جن میں یہ اس طرح کی آیتیں, اس میں ایک انگریز مورخ کا حوالہ لکھا ہے, انگلش میں ہے وہ, پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اپنی کتاب تفسیر ماجدی میں. لکھا ہے انگریز کہتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے پاس یہ والی آیتیں ہیں نا کہ نقصان ہو بھی جائے تو کس پہ توکل کرنا ہے, اللہ پہ, کہہ رہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو محمد, وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھتے نا گورے, وہ تو صرف محمد لکھتے ہیں. کہتے ہیں محمد کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا تھا, یہ فلسفہ تھا. نا امیدی ہے ہی نہیں. صحیح ہے نا, نا امیدی ہے ہی نہیں. کہہ رہے سب سے بڑی جو کامیابی جو 23 سال میں پوری دنیا میں چھا گئے نا, اور فتوحات پہ فتوحات, وہ کہتے ہیں سب سے بڑی کامیابی کے پیچھے قرآن کی یہ والی آیتیں ہیں کہ ناکامی کو ناکامی نہیں مان رہے بھائی, جو ہے کس کی طرف سے ہے, یعنی اسٹریٹجی ہماری وہی رہے گی جو اللہ نے کامیابی کے اسباب بتائے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑا جائے گا, اللہ پہ چھوڑا جائے گا. لیکن اسباب کامیابی کے ہوں. ہمارے ہاں اس آیتوں کا غلط مطلب ہوتا ہے, اسباب کامیابی کے ہوتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں نتیجہ کس پہ چھوڑ دو, اللہ پہ چھوڑ دو. تو پہلے کامیابی کے اسباب اختیار کرو, پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑو. تو میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا, کہیں اور نکل گئی, کسی کو یاد ہے؟ ناسا کی پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. ہاں کنفیوز, میں کہہ رہا تھا کہ کنفیوزڈ آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس پہ میں یہ دلیل دے رہا تھا کہ قرآن نے کنفیوژن میں نہیں رکھا ہم کو. قرآن نے کہا اگر مشورے کے بعد غلط نتیجہ نکل بھی گیا تو کوئی بات نہیں, تقدیر کا حصہ سمجھو, دوبارہ مشورہ لو, پھر عزم کرو اور اس فیصلے پہ ڈٹ جاؤ. تو اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم کنفیوز رہیں, ہیں بھائی, تردد میں ساری زندگی گزرا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا ہے, یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. نا نا نا, اللہ کہتے ہیں بھائی یہ قواعد پورے کرو کسی چیز کے اسباب کے, اس کے بعد فیصلہ کرو. نقصان ہو جائے تو دیکھو کس بات پہ نقصان ہوا ہے, دوبارہ وہ اس نقصان کی تلافی کرو. بھائی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں, مثال کے طور پر دوبارہ لڑائی ہو جاتی تو پھر یہ غلطی نہیں دہرائی جاتی کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑنا ہے. نا نا, تبھی آپ دیکھو جب غزوہ خندق ہوئی ہے تو پھر یہ نہیں ہوا کہ ہم باہر نکل کے سارے سب سے لڑیں گے. نا 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 بھائی, پچھلی دفعہ یہ غلطی ہو چکی ہے. اب مشورے میں یہ طے پایا کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے اتنے سارے قبیلے مل کے حملہ کر رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کبھی ہم نے یہ جنگ دیکھی نہیں ہے, اتنے سارے قبیلوں نے مل کے حملہ کیا ہو, تو جنہوں نے دیکھی ہے ان سے مشورہ لیا جائے. حضرت سلمان فارسی کو بلایا گیا جو فارس کے تھے, ایران کے تھے, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے تو یہ جنگیں دیکھی ہیں, ہم کیا کرتے ہیں خندقیں کھود دیتے ہیں کہ دشمن یعنی لڑائی کو ٹال دیتے ہیں, دھکیلتے ہیں, لڑتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ, کیونکہ اتنی بڑی طاقت سے ان کمزوروں کے لیے آگے بڑھ کے لڑنا ممکن نہیں ہے. تو ہماری کامیابی یہی ہے کہ ان کو مدینہ آنے سے روک دیا جائے. تو خندقیں کھودی گئی ہیں,
تو یہ ایک دفعہ جو خطا ہوئی اس کو دوبارہ دہرایا نہیں گیا ہے. تو کہاں سے